رمضان ہمارا ایمان آج نیوز کی اس خصوصی افطار لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بریک پہ جب جا رہے تھے تو میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جو تھیلیسیمیا میجر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے دو ایشوز مین ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بلڈ ان کو کنٹینیوسلی ٹرانسفیوز کرنا پڑتا ہے, ان کو دینا پڑتا ہے, اور دوسرا جب بلڈ دیا جاتا ہے تو ان کے اندر ان کی باڈی میں آئرن کے کانٹینٹس بڑھ جاتے ہیں, تو ان کو نکالنا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی جانیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو چیزیں آپ نے بتائیں اس میں کس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے, یعنی بلڈ کتنے دنوں کے بعد اسے دینا ہوتا ہے میجر کے پیشنٹ کو, اور پھر آئرن کا کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 14 سے 21 دن کے بعد اس کو بلڈ کا ضرورت پیش آئے گی. بچہ جیسے جیسے جوان ہوتا جائے گا تو اس کی یہ ضرورت جو ہے نا بڑھتی جائے گی. پھر وہ 10-12 دن کے بعد بھی اس کو خون کا عطیہ کی ضرورت پڑے گی. اور ہمارے رمضان کے اندر یہ بہت زیادہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک تو ہماری یونیورسٹیز وغیرہ جو ہیں ابھی گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے اور امتحانوں کی وجہ سے آف ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ بلڈ ہمیں نہیں ملتا. آپ کو ڈونر کم بالکل ڈونر بالکل کم ہو جاتے ہیں. دوسرا رمضان کے دن کے وقت کیونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے, فاسٹنگ ہے, تو اس وقت تو کوئی ایڈوائز نہیں کرے گا کہ وہ دیں. لیکن کیونکہ بچوں کی زندگی کا دار و مدار اس بلڈ پہ ہے, تو پھر مجھے خاص طور پہ یہ ریکویسٹ کرنی ہے اپنے نوجوانوں سے کہ وہ افطار کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ہمارے سینٹر پہ تشریف لائیں, یا اور جو سینٹرز ہیں وہاں تشریف لے کر جائیں اور بلڈ ڈونیٹ کریں. جیسے اس مبارک مہینے کے اندر لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو اسی طرح جسم کی اگر آپ اس کو دیکھیں نا, صحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو, تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے نا تحفہ جو ہے ان مریضوں کو اگر آپ دیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑا جو ہے نا دس از اے گفٹ آف لائف. آپ زندگی کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سوال تھا جی ضرور کہ خواتین بھی بلڈ دے سکتی ہیں؟ جی بالکل دے سکتی ہیں. اس کے اندر بھی ان پہ بھی وہی ہم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ان کا ویٹ 50 kg ہو, عمر ہم 18 سال سے 55 سال تک کہتے ہیں کہ وہ بلڈ دے سکتی ہیں. اور اس کے اندر ظاہر ہے ڈاکٹر جو ہے ان کا بلڈ پریشر, جی بالکل چیک لسٹ ہے, وہ بلڈ پریشر لے گا, نارمل بلڈ پریشر ہوگا, ٹیمپریچر نہیں ہوگا, تو تبھی وہ اجازت دے گا بلڈ ڈونیٹ کرنے کی. ٹھیک ہے. اور ہماری جو یہ بلڈ ڈونیشن کی ہسٹری ہے نا, اس کو تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں جب سے لوگوں کو کا پتہ چلا اور یہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہوئی. تو سائنس کے بعد اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ آپ سے جتنا بلڈ لیا جاتا ہے 350 to 450 ملی لیٹرز, اس سے آپ کا نیگیٹو باڈی پہ نا صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا ریزرو دیا ہوا ہے باڈی کے اندر کہ ایٹ لیسٹ 20% آف دیٹ بلڈ اگر جب تک چلا نہیں جاتا تو آپ کی صحت پر اثر نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا جو ہم بلڈ لیتے ہیں تو وہ جو ریزرو ہے اس سے بھی بہت کم ہے. مطلب اگر آپ نارمل دیکھیں نا تو 3.5 لیٹر سے 4 لیٹر 4.5 لیٹر 5 لیٹر باڈی کے ویٹ کے حساب سے بلڈ ہوتا ہے. تو وی آر آسکنگ فار 350 ml. ہاں, تو اگر آپ کے پاس 400 ہے نا تو دیٹ از لیس دین 10%. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ جب بلڈ دیتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کئی لائفز بچا سکتے ہیں. اور وہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم ناظرین کو بتاتے چلیں, قرآن مجید کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں, آپ کے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں اور آپ اسے ریگولر جو ہے وہ ٹرانسفیوز کرتے ہیں بلڈ, جو آئرن کا آپ بتا رہے تھے آئرن کے کانٹینٹ بڑھ جاتے ہیں, وہ آئرن کے کانٹینٹ کو نکالنے کے لیے کیا ہوتا ہے, کیا ایکسپینس ہوتا ہے, اور کتنے عرصے بعد نکالنا ہوتا ہے؟ وہ یہ اس طرح ہے کہ نارملی یہ جو تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہیں نا, ان کو 6 سے 10 مہینے کے اندر نا یہ بلڈ کی ضرورت پیش آنی شروع ہو جاتی ہے, ان کے اندر بلڈ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سال کی عمر تک نا 1 سال کی عمر تک ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن شروع ہو جاتا ہے. تو جب 20 دفعہ ٹرانسفیوژن ہو جائے نا, 20 مرتبہ, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے آپ کے پاس کوئی ایسا آلات نہیں ہے, اگر کہیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں آپ اس چیک نہیں کر سکتے آئرن کا لیول, تو پھر ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس بچے کو آئرن چلیشن کی دوائیاں دینا شروع کر دیں. ٹھیک. یہ جو سب سے پہلی جو دوائی انٹروڈیوس ہوئی تھی نا وہ سب کوٹینیس 70s کے اندر, تو وہ سب کوٹینیس دینی پڑتی ہے تھرو انجیکشن. اس کے لیے خاص پمپ آتا ہے,
اس میں ہم سرنج لگاتے ہیں اور بچے کو پھر بٹرفلائی نیڈل کے ساتھ اس کو ادھر ہم ڈال دیتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے نا 6 سے 8 گھنٹے تک 10 گھنٹے تک وہ پمپ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ جو اس کی دوائی ہے وہ اس کی باڈی میں داخل ہوتی ہے. یہ روزانہ کا عمل ہے, یہ روزانہ کا جی جی روزانہ کا عمل ہے, یہ ایک دفعہ میں آپ نہیں کر سکتے ہیں, روزانہ کا عمل ہے. ابھی کچھ میڈیسن ایسی آئی ہیں جو اورل بچہ لے سکتا ہے لیکن دے آر ویری ایکسپینسو. مجھے لاسٹ جو کوٹیشن ڈسکاؤنٹ کی آئی تھی وہ 30 ٹیبلٹ جو تھے نا 5,500 کے تھے. تو اس کا مطلب ہے اگر بچہ ایک ٹیبلٹ روز لیتا ہے اپنے ویٹ کے حساب سے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے, اگر لے گا تو اس کا مہینے کا جو ہے نا 5,500 کا خرچہ اس کو صرف اس دوائی پہ دینا پڑے گا اس کو. تو آپ پاکستان کے حالات دیکھیں, اس کے اندر دیکھیں, ہمارے پاس جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں نا پر کیپٹا انکم جو ہے نا $1,500 ہے نا. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان کا فری آف کاسٹ آپ علاج کرتے ہیں؟ جی بالکل, وہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہمیں جو ہے نا گورنمنٹ کی گرانٹ ہے, ہمارے پاس جنرل پبلک کی ڈونیشنز آتی ہیں اور کوآپریٹ سیکٹر سے ڈونیشن آتی ہیں اور زکوٰۃ فنڈ بھی آتا ہے. تو یہ جو سارے ہمارے پاس جو پیسہ آتا ہے نا تو یہ ہم ان پہ ٹریٹمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صاحب حیثیت ہے تو وہ پھر اس کو ڈونیٹ کر ہاں وہ پھر ڈونیٹ کر دیتا ہے یا وہ کاسٹ کو کور کر دیتا ہے, بیئر کر لیتا ہے, اور وہ لینا بھی پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا مستحق کا حق ہے. تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں تو وہ بھی لینا پسند نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں لیں گے, صرف وہ جو چند لوگ ہیں پرسنٹیج وہ پھر پیمنٹ کرتی ہے, باقی یہ سارے کا سارا جو ہے نا دیٹ از فری آف کاسٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ایک چیز جو ہمیشہ سے, کیونکہ بچپن سے ہم تھیلیسیمیا کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں لیکن مجھے آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ تھیلیسیمیا کس وجہ سے ہوتا ہے, یہ اس کے ریزنز کیا ہیں یہ اس بیماری کے ہونے کے؟ یہ اگر آپ یہ جو لوگ سائنٹسٹ جو تھیوری پیش کرتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ملیریا تھا نا جس جگہ پہ وہاں یہ جین جو تھی نا یہ میوٹیٹ کر گئی, اور کیونکہ جب انسان کے اندر یہ ایک جین جو ہے نا یہ ڈیفیکٹیو ہو تو وہ پروٹیکٹیو ہے اگینسٹ ملیریا, اس بندے کو ملیریا کا وہ اثر نہیں ہوتا جو نارمل انسان کو ہوتا ہے. لیکن یہ خطرناک اس وقت ثابت ہوتی ہے جب یہ 2 انڈیویجول آپس میں شادی جب کرتے ہیں نا اور دونوں کا پاس ڈیفیکٹیو جین ہے, اور یہ 2 ڈیفیکٹیو جین جب بچے میں جاتی ہے نا وہ پھر ریڈ بلڈ سیل نہیں بنا. شادی سے پہلے جو کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے ٹیسٹ کریں تو ان ٹیسٹ کو کیا کہیں گے ہم؟ جی ہم اس کے اندر نا اس کو پری میریٹل اسکریننگ کہتے ہیں شادی سے پہلے, اور وہ جو ہے نا تھیلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ سمپل ٹیسٹ ہے بلڈ کا, وہ ایک ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرتے ہیں, اس میں اگر وہ ایب نارمل پکچر آتی ہے then we advise special test جس کو HB electrophoresis کہتے ہیں. یہ ٹیسٹ سمپل ٹیسٹ ہے بلڈ کے, اس کے اندر انڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر ہے یا نہیں ہے. اگر آپ تھیلیسیمیا مائنر ہیں then یہ آپ پہ فرض ہے, میں جو کہتا ہوں یہ فرض ہے کہ اپنی نسل کو بچانے کے لیے آپ تھیلیسیمیا مائنر سے شادی نہیں کریں. لیکن یہاں جناب ہوتا یہ کہ جب بڑے فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس کو خرافات کہتے ہیں, جو بڑوں کی لینگویج میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خرافات میں کیا پڑھنا ہے. ہماری گورنمنٹ سندھ اسمبلی نے بل بھی پاس کیا ہوا ہے. جی بالکل کیا ہے, اور اس کے اندر جو سعودی عربیہ ہے, ہمارا ایران ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں, وہاں پری میریٹل اسکریننگ ہے, اور سائپرس جیسا ملک جہاں جو کیریئر ریٹ تھا وہ 17% تھا, انہوں نے یہ کمپین چلائی اویئرنیس کی اور پھر یہ لا پاس کیا کہ شادی ہم اس وقت تک رجسٹر نہیں کریں گے جب تک آپ ٹیسٹ نہ کرا لیں, اور تھیلیسیمیا مائنر جو ہے وہ تھیلیسیمیا مائنر سے شادی نہیں کرے. اور آج جو ہے نا آج کی تاریخ میں وہاں کوئی تھیلیسیمیا میجر بچے کی پیدائش نہیں ہے, جبکہ ہمارے 5,000 سے 6,000 بچے سالانہ پیدا ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر. جناب یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے فوراً بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. رمضان ہمارا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको हम एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा एक सेगमेंट होता है आज की आवाज़, जिसमें आपकी सेल्फी नात मुकाबला जो हमारा चल रहा है, उसमें आप अपनी नातें जो है वो सेल्फी, वैसे तो बड़ी सेल्फियाँ खींचते हैं, लेकिन जब आप नात हमें भेजते हैं तो उस नात को मैं या ज़ुबैर भाई जज नहीं करते, मैं हर बार आपको बताती हूँ उस नात को जज करते हैं नईमा बासरूफी साहब। जब वो जज करते हैं वो अपने नंबर्स को सेव कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फैसला होता है हमारी आवाम का, यानी कि आप जितने वोट्स हमें व्हाट्सएप पे या फेसबुक के ज़रिए हमें जो भी आपको बच्चा पसंद है, जिसकी भी आवाज़ आपको पसंद है, आप उसके नाम के हवाले से भेजते हैं, तो फिर आपके वोट्स और उनके नंबर्स को काउंट करके वो विनर होता है आज का। तो जनाब मैं भी बताऊंगी आपको कल का विनर कौन था, लेकिन फिलहाल चल के देखते हैं कि सेल्फी नात में आज कौन सी वो 4 आवाजें जिनको हम सुन रहे हैं। तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब कोई क्या गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। रमज़ान हमारा जी, ये थी आज की 4 आवाज़ें जिनको आपने सुना। अब आपके वोट फैसला करेंगे कि इनमें से कौन सा एक बच्चा है जो अगले राउंड में जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि कल जो विनर थे उनका नाम है उमर आफ्ताब, जो इंशाल्लाह अब अगले राउंड में जा चुके हैं। तो उमर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चल के सुनते हैं कि उमर ने कौन सी नात पढ़ी थी जिसको बहुत ज़्यादा वोट्स मिले और नईमा बासरूफी के नंबर भी। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, तैबा के ये मुसाफिर तुझे देता हूँ दुआएं। जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख के आए। और वहीं कहता है मेरा मालिक कि माँ के पैरों तले जन्नत है। और कुछ माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चे उन्हें या तो ईदी होम्स में छोड़कर आ जाते हैं, ओल्ड होम्स ढूंढते हैं, या फिर उनके ऊपर इतना जुल्म और तशद्दुद करते हैं कि समझ से बाहर वो कहानियाँ होती हैं। वहाँ क्या आपको लगता है कि तरबियत में कोई कमी है? मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी सना, क्योंकि आप खुद एक माँ हैं और आप ये भी सवाल मैंने भी बहुत दफा मैंने विजिट भी किया है पर्सनली। हाँ।
اور یہ سوال میرے ذہن میں بھی ہمیشہ آتا ہے ان ماؤں کی تربیتوں میں کوئی کمی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ کیا ریزن کیا یہ سائیکولوجیکلی کوئی پرابلم؟ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی کمی ضرور ہے تربیت میں جس کی وجہ سے سم ہاؤ وہ چیزیں کم رہ گئیں ان کے سمجھنے میں. انسان تو ہم سبھی ہیں، بچے بھی انسان ہوتے ہیں، ماں باپ بھی انسان ہوتے ہیں. انسان کا انسان سے ایک سلوک جو ہوتا ہے، پھر ماں کے ساتھ سلوک، وہ اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جہاں کہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سٹوری ہے. آپ کیا کمی میں سمجھتی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کوئی نہ کوئی رہ جاتی، آپ کے خیال میں کیا رہ جاتی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان بچوں نے گھر میں وہ ماحول شاید دیکھا ہوتا ہے، یا شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی دادی یا اپنی نانی یا کوئی ایسا بڑا بوڑھا جس کے ساتھ کوئی سلوک ایسا ہوا ہو اور اس کو اگنور کیا گیا ہو، یا وہ بیمار ہو، یا کچھ نہ کچھ ایسا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں. ٹوکنا بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے وہ ایک بات بڑی معروف ہے کہ والدین تیار ہو کے ایک پارٹی میں جا رہے تھے، تو جو ساس تھی اس نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹا کوئی کھانا وغیرہ پکا کے مجھے دے جاتی. تو اس نے کہا کہ امی آپ کہیں قریب سے لے کے کھا لیجیے گا، یا دربار ساتھ ہے آپ ون لنگر سے کھا لیجیے گا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو جب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے، بیٹا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، گاڑی چلا رہے تھے، تو چھوٹا بچہ اپنے ابو کو کہتا ہے کہ ابو انشاءاللہ بڑا ہو کے جب میں بڑا آدمی بنوں گا تو میں ایک دربار کے ساتھ اپنا مکان خریدوں گا. تو والد نے حیران ہو کے پوچھا بیٹا اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتا ابو ظاہر ہے کہ ہم جب پارٹی میں جائیں گے تو آپ کھانا کھانے کسی دور کے دربار میں تو نہیں جا سکتے نا، مجھے آپ کا کتنا خیال ہے. تو یہ وہی کاٹو گے، وہی والی بات. کچھ غلطی ہوتی ہے ہمارے ماضی میں جو آگے چل کر اولاد کو نقصان دیتی ہے. ضروری نہیں کہ ماں کی طرف سے ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ فیسلٹی، دیکھیں فیسلٹی تو دور کی بات، بیسک چیزیں نہیں ملتی، بیسک ماحول ہی نہیں ملتا. تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کمیاں رہ جاتی ہیں. وہ بھی میں کہتی ہوں کہ جیسے میں یہی بولنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے فرض ہیں. جب ایک ہم عمر تک پہنچتے ہیں اور پھر ہم جب ماں باپ بنتے ہیں تو یہ پھر ہمارے فرض میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے بہتر کرنا ہے. تو جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں شاید بچپن میں آس پڑوس ایسی چیزیں دیکھتی، کوئی اچھی چیزیں بھی تھی، کچھ بری چیزیں بھی تھی، وہ میری میموری میں ہے. کبھی میں اب جب بھی اپنے بچے کو اس پوائنٹ آف ویو سے ضرور دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ جو میرا بچپن تھا میں نے ایسے کیا، اور جو بھی اچھی ہے بری، اگر کوئی بری چیز میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے تو میں اس کو درست کرنے کے لیے ان چیزوں کو بہتر کرتی ہوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز اس کے مائنڈ میں کہیں رہ جائے. تو آئی گیس اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہانٹ کرتی رہتی ہے وہ چیز. یعنی کہ اس کی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. والدین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، معاشرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ماحول کی طرف سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ماحول در حقیقت بچے کو ایسا ملا کہ وہ والدین کی تعظیم کرنا سکھاتا ہی نہیں تھا. تو جب ماحول سکھاتا نہیں ہے تو بچہ بڑا ہو کر والدین کی تعظیم سیکھے گا ہی نہیں. صحیح. جیسے اکثر عزت کرنا سکھائیں گے نہیں تو عزت ہوگی نہیں. جیسے اکثر ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، اکثر کوئی بھی ساس کی طرف سے بہو کو شکایت ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کے برا بھلا کہتی ہے اپنے بچوں کے سامنے. اس کی ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہماری دادی جو ہے یا نانی بہت بری ہے، اچھی نہیں ہے. تو پلیز یہ باتیں نہ کریں، بچوں کے سامنے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بڑوں کی بات بری لگ بھی جاتی ہے، نارمل، مطلب ہم لوگ انسان ہیں، خطا کا پتلا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے، خدا رہا اپنے بچوں کے سامنے کوشش کریں کہ اس کو اگنور کریں اور اس کے سامنے نہ ظاہر کریں. بالکل صحیح. جناب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے فوراً بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. رمضان ہمارا ایمان. جناب افطار کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ایک سیگمنٹ ہوتا ہے نیکی کا سایہ، اور وہ سایہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ بھی بن سکتے ہیں.
آپ بھی کہیں کسی کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں. تو آئیے چل کے نیکی کے سائے کو دیکھتے ہیں کہ آج وہ کہاں اور کس کے گھر ہمیں لے کے جا رہا ہے. جناب آئیے. آج نیکی کا سایہ موجود ہے غزالہ کے گھر پر. غزالہ گردے کی مریضہ ہیں اور ان کے ضعیف شوہر دکان پر یومیہ اجرت پر محنت مزدوری کرتے ہیں. میرا نام غزالہ ہے. 6 سال ہو گئے مجھے بیمار ہوئے. میرے شوہر ضعیف ہیں, ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور ہم بہت کشمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. حد سے زیادہ کرائے کا مکان ہے, بہت زیادہ گردے میں تکلیف ہے ہمارے, حد سے زیادہ, اور درد رہتا ہے, الٹیاں لگ جاتی ہیں. دال روٹی کھا رہے تھے, اب تو اس سے بھی محروم ہو گئے. اب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ بہت گزر بسر مشکل ہو گیا ہے, حد سے زیادہ. 5000 کا بل آ گیا آج بجلی کا. کیسے کریں گے ہم, کرایہ دیں گے, یہ بجلی کا بل ادا کریں گے؟ بہت ہم پریشان ہیں, حد سے زیادہ. نیکی کا سایہ پہنچا غزالہ کے گھر. شکر الحمدللہ, مجھے بہت خوشی ہوئی ان کے آنے کی کہ چلو اس خراب دنیا میں ہمدرد لوگ, محبت کرنے والے گھر گھر آ کے پریشانیاں سنتے ہیں, پھر ان کی مدد کرتے ہیں. جی, یہ المصطفیٰ ٹرسٹ کی طرف سے نیکی کا سایہ جو ہے وہ ہر بار کسی نہ کسی کے گھر کو ڈھونڈ کے پہنچتا ہے. لیکن یہ نیکی کا سایہ آپ خود بھی بن سکتے ہیں. اپنے ارد گرد جھانکیے, اپنے قریبی لوگوں میں دیکھیے, اگر کوئی محتاج ہے, اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی خودداری کو قائم رکھتے ہوئے اس کی مدد کیجیے, تاکہ اس کو ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں اور آپ اس کی مدد کر دیں. تو اس کا اجر آپ یقین مانیے کہ رب تعالیٰ ڈبل ٹرپل پتہ نہیں وہ کتنی اس کو ٹائم بڑھا کے آپ کو دے گا, یہ تو ہم خود بھی نہیں جانتے. ہماری ایک نیکی ہمیں کتنے گناہوں سے بخشوا دیتی ہے, یہ بھی ہمیں نہیں پتا. تو اب کیونکہ وقت بہت تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے, وقت کم ہے, لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ اپنی بات کو ہم لوگ سمیٹیں تھوڑا سا. آج ہم نے بات کر رہے تھے کہ بچوں کی تربیت پہ. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, یہ جیسے آپ نے دکھایا, یہ سلسلہ ہمیشہ رہنا چاہیے. بالکل, لوگ اس چیز کا خیال صرف رمضان میں ہی زیادہ رکھتے ہیں, لیکن رکھنے والے رکھتے ہیں, سارا سال رکھتے ہیں. جہاں بات رمضان کی ہو رہی ہے تو میں ایک بات کہوں گی کہ بہت دفعہ ہم ایک مائنڈ بناتے ہیں, رمضان آیا, روزہ رکھنا ہے, نیکیاں کمانی ہے, بالکل نمازیں بھی پابند ہو جاتی ہیں اور ہمارے ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے پازیٹیو. لیکن کہیں ہم ان نیکیاں کمانے کے لیے چھوٹی چھوٹی جسے کہتے ہیں گناہ کر بیٹھتے ہیں. جو غصہ ہے ہم وہ زیادہ ہمارا ہو جاتا ہے, چڑچڑا پن ہو جاتا ہے, کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح میں سوچتی ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے. یہ وہ بہت سارے لوگ جو روزے دار ہیں, اللہ پاک ان کے روزے قبول فرمائے, لیکن اپنے اخلاق کو مت چھوڑیں. اخلاق اپنا اچھا رکھیں, اپنی زبان, اپنی گفتگو جو ہے اس کو سافٹ اور اگنور کریں, چیزوں کو درگزر کرنا سیکھیں. تو میرے خیال میں یہ بھی نیکی کا حصہ ہے. سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ آپ کی اگر زبان سے آپ محفوظ ہے کوئی, تو وہ کیا ہی بات ہے جناب. شرط, سب سے بڑی شرط کی جڑ جو ہے وہ زبان سے محفوظ رہنا. کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ رہیں. بالکل, یہ انسان کی ایک بہترین انسانیت ہے, یعنی کہ انسانیت کی معراج ہے. اس میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا. مدینہ شریف کا منظر تھا, آدھی رات کا وقت تھا, تو چوکیدار گلیوں میں پہرا دے رہے تھے. ایک شخص اپنے کاندھے پر ایک بوری لادے آہستہ آہستہ چپکے گلی میں سے گزر رہا تھا. محافظ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا کہ یہ کون ہے جو چوروں کی طرح خاموشی سے چپکے سے جا رہا ہے. اس نے دیکھا کہ وہ شخص ایک دروازے پہ رکا, آہستہ سے دروازہ بجایا, اندر سے کنڈی کھولی گئی, وہ اندر داخل ہوا. اس نے دیوار سے جھانک کر دیکھا, اس نے اپنے کاندھے پر جو تھیلا رکھا ہوا تھا اسے اتارا. اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا. اس نے وہ کھانے کا سامان پکایا, پکانے کے بعد اس بوڑھی خاتون کو اور اس کے بچوں کو دیا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ چہرے پہ اس نے نقاب لیا اور دوبارہ وہاں سے واپس چلا گیا. محافظ سارا قصہ پورا واقعہ دیکھتا رہا. اس کے بعد محافظ اس خاتون کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ یہ کون تھا جو خاموشی سے آیا
اور تمہاری خدمت کر کے چلا گیا. تو اس نے کہا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ آدھی رات کو آتے ہیں, میرے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کس انداز میں زندگی بسر کرنی ہے, چاہے وہ امیر المؤمنین ہو, چاہے غریب سے غریب آدمی ہو, معاشرے کا کوئی بھی طبقہ ہو, وہ دوسروں کے ساتھ کس انداز میں پیش آئے, دوسروں کے لیے کھانے کا اہتمام کس طرح کرے, دوسرے کی ضروریات کا اہتمام کس طرح کرے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مدثر کے اندر ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر, کہ کل بروز قیامت جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پڑے ہو. قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. تو وہ دو باتیں ذکر کریں گے. سب سے پہلے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے اس لیے ہم جہنم میں ڈالے گئے, اور ولم نکو نطعم المسکین, ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں ڈال دیا. تو یہ نیکی کا سایہ ہے کہ غریبوں کا خیال رکھیں, صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے بعد بھی, کیونکہ رمضان جاتا ہے لیکن اسلام باقی ہے. اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ پوری زندگی ہم نے لوگوں کا خیال کرنا ہے, معاشرے کے غریب اور نادار لوگوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے برابر زندگی بسر کر سکیں. جی جناب, گفتگو بھی جاری ہے لیکن کیونکہ ہمیں ہیڈ لائنز کی طرف چلنا ہے تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسمillahirrahmanirrahim. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہمارے ایمان افطار کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وقت اب بہت کم رہ گیا ہے, افطار کا وقت ہے, اور کہتے ہیں اس وقت کی دعا وہ رد نہیں کرتا. بالکل, ایسے تو کسی بھی وقت کی دعا وہ رد نہیں کرتا, جو بھی دعا اس سے دل سے مانگی جائے, ہے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم جب بریک پہ گئے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بہت کم آرٹسٹ ہوتے ہیں جو اس طرح چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, اور سنا میں یہ چیز ہے کہ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. میں سمجھتی ہوں کہ بہت دفعہ آرٹسٹوں کے پاس ہی وہ موقع ہوتا ہے جو زندگی کو بہت سارے روپ اور بہت ہی قریب سے دیکھ لیتے ہیں. بالکل, کیونکہ ہم بہت سارے کیریکٹر پلے کرتے ہیں اور بہت لوگوں سے شوز کے تھرو کہیں بھی میں جاتی ہوں, بہت سارے لوگ پیار کرتے ہیں, ملتے ہیں, بہت ڈفرینٹ مزاج, وہ ڈفرینٹ جگہوں سے تعلق ہوتا ہے ان کا. تو میری ویسے بھی عادت بھی ہے, میں پرسنل لائف میں تھوڑا سا ذرا پرسنل لائف ایسے ہی ہوں جیسے کوئی اور آرٹسٹ نہیں ہوں, آپ یہ کہنا چاہتی ہوں. تو میں ایک انسان بھی ہوں اور پرسنل لائف میری بالکل ایسی ہی ہے جیسے کسی خاتون کی ہوتی ہے. بالکل, تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے, ہم اگر اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں تو وہ ہماری اپنی زندگی کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری اپنی ذات کے لیے, دیکھنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا میسج ہوتا ہے. بالکل صحیح. جی آپ نے رمضان میں افطاری کے وقت دعا کی بات کی, تو اس حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ذہن میں ہے, میں نے کہا وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں. حضور رسالت مآب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے بندے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا. صحابہ کرام نے اس کی حضور وہ کون افراد ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو عادل حکمران, اسے حکومت کا موقع ملے اور عدل و انصاف کرے. دوسرا مظلوم, کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہو اور اس مظلومیت کی کیفیت میں خالق کائنات اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا مانگے. اور فرمایا کہ تیسرا روزے دار, سارا دن وہ اللہ کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرے اور اپنی ذات کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انصاف کا معیار قائم کرے کہ وہ درمیان میں کھائے پیے نہیں, جھوٹ نہیں بولے, چغلی نہیں کرے. جب اس کا روزہ مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے. تو یہ ایسا وقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دعائیں مانگنی ہیں. فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ سے کہیں گے کہ دعا پلیز کروا دیں.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، ہم تمام ناظرین نے، سامعین نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، روزہ مکمل کیا، عزت اور احترام سے مکمل کیا۔ یا رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اس روزے کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے بقیہ روزے صحت اور سلامتی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں رمضان المبارک میں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے بچوں کی تربیت اسلامی ماحول کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ایسا انسان بنا جو معاشرے کے لیے مفید ہو، اسلام کے لیے مفید ہے۔ یا رب العالمین ہمیں غلطیوں سے، کوتاہیوں سے اور دوسری تمام آفات و بلیات سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں شیطان کے راستے سے پناہ عطا فرما۔ بقیہ زندگی صراط مستقیم پر استقامت سے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد عطا فرما یا اولاد کی صحیح اور اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی